الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں ایسے افراد اور اشخاص کا تذکرہ فرمایا ہے جن سے اللہ رب العزت محبت فرماتے ہیں۔ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں، بعض وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اپنا محبوب بناتے ہیں، اور بعض وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنا محبوب بناتے ہیں۔ بندہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرے یہ بھی بہت اچھی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بندے سے محبت فرمائیں یہ اس سے بھی بڑی بات ہے۔ تو ایک ہے بندے کا اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا اور ایک ہے اللہ تعالیٰ کا بندے سے محبت کرنا۔ تو بہت خوش قسمت لوگ ہیں جن سے اللہ رب العزت محبت فرماتے ہیں، جو اللہ رب العزت کے محبوب ہیں۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں کہ جن سے اللہ رب العزت محبت فرماتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ اللہ رب العزت ان لوگوں سے محبت فرماتے ہیں جو بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہیں، جو بار بار توبہ کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت فرماتے ہیں جو خوب طہارت حاصل کرنے والے ہیں، خوب پاکی حاصل کرنے والے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے دو قسم کے لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے، نمبر ایک توابین اور نمبر دو متطہرین۔ جب ہم وضو کرتے ہیں، حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے آخر میں جو ہمیں دعا تلقین فرمائی ہے، اس دعا کے اندر یہی دو جملے بیان کیے گئے ہیں۔ ترمذی شریف کے اندر حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضأ فاحسن الوضوء، کہ جو بندہ وضو کرے اور اچھے طریقے سے وضو کرے، وضو کے فرائض، وضو کی سنن آداب کا خیال کر کے وضو کرے، ثم قال، پھر وضو کرنے کے بعد یہ دعا پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، کہ اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل فرما دے جو آپ سے توبہ کرنے والے ہیں، مجھے ان لوگوں میں شامل فرما دے جو خوب پاکی حاصل کرنے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو بندہ یہ دعا پڑھے وضو کرنے کے بعد فتحت لہو ثمانیۃ ابواب الجنہ، تو
تو اس دعا کی برکت سے جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ وہ فرمایا کہ یدخل من ایہا شاء، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ تو یہ اتنی بہترین دعا ہے جو ہمیں وضو کے بعد تلقین کی گئی ہے۔ تو اس لیے جب بھی ہم وضو کریں تو وضو کے بعد یہ دعا کریں، اور اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ اس کا اہتمام کریں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، بار بار توبہ کریں، اللہ رب العزت کے حضور گڑ گڑائیں، عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ تو اس میں جو پہلے قسم کے لوگ ہیں وہ ہیں توابین۔ توابین یہ تواب کی جمع ہے۔ عربی کے اندر 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے تائب توبہ کرنے والا، اور ایک ہے تواب، مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ توبہ کرنے والا، بار بار توبہ کرنے والا۔ اور بار بار توبہ وہی کرتا ہے جس سے گناہ بھی بار بار ہوتے ہیں۔ تو جب بھی انسان سے گناہ ہو جائے، انسان بار بار توبہ کرے، کبھی بھی توبہ کے بغیر نہ رہے۔ اس لیے ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ انسان سے گناہ کا ہو جانا یہ عیب نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے انسان کے اندر دونوں مادے رکھے ہیں۔ سورۃ الشمس میں اللہ رب العزت نے 9 قسمیں کھا کر یہ بات ارشاد فرمائی ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے انسان میں نیکی کا مادہ بھی رکھا ہے اور انسان میں گناہ کا مادہ بھی رکھا ہے۔ چونکہ انسان میں نیکی کا مادہ ہے اس لیے انسان نیک اعمال کرتا ہے، اور چونکہ گناہ کا مادہ بھی ہے اس لیے انسان سے گناہ بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے گناہ کا ہو جانا یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ ہاں، گناہ پر ڈٹ جانا، گناہ سے توبہ نہ کرنا یہ عیب ہے۔ اس لیے جب بھی انسان سے گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ توبہ کے ساتھ رہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مجھے وہ بندے زیادہ محبوب ہیں جو بار بار توبہ کرتے ہیں۔ تو بار بار توبہ وہی لوگ کرتے ہیں جن سے گناہ بھی بار بار ہوتے ہیں۔ اس لیے جب بھی گناہ ہو جائے انسان کو فوراً توبہ کرنی چاہیے۔ اور توبہ کے جو فوائد ہیں ان میں سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ جب انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت توبہ کی برکت سے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ آپ نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو توبہ کرنے سے انسان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور گناہ اور توبہ کی مثال ایسے ہے جیسے میلا کپڑا اور صابن۔ جس طرح کپڑا میلا ہو جائے اور صابن لگائی جائے تو صابن لگانے سے کپڑے کی میل دور ہو جاتی ہے، کپڑا پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح گناہ کی مثال یہ میلے کپڑے کی طرح ہے، اور توبہ کی مثال یہ صابن کی طرح ہے۔ تو جب انسان توبہ کرتا ہے تو توبہ کرنے کی وجہ سے انسان کے گناہ اسی طرح پاک صاف ہو جاتے ہیں جس طرح انسان صابن لگا کر کپڑے کو پاک اور صاف کرتا ہے۔ اس لیے انسان سے گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اللہ رب العزت اس سے کتنا زیادہ خوش ہوتے ہیں جب کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے توبہ کرنے کے لیے، اللہ رب العزت کتنا زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر یہ بات سمجھائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے بندے سے اتنا زیادہ خوش ہوتے ہیں، اتنا زیادہ خوش ہوتے ہیں، فرمایا کہ جیسا کہ ایک بندہ ہے وہ جنگل کے اندر سفر کر رہا ہے، اپنے اونٹ پر سوار ہے، ساز و سامان اس کے اونٹ پر رکھا ہے، درمیان میں ایک درخت کے نیچے لیٹ جاتا ہے، آرام کرنے کے لیے لیٹتا ہے۔ جب نیند آتی ہے، آنکھ جب کھلتی ہے، جب نیند سے بیدار ہوتا ہے تو دیکھا کہ سامنے اونٹ نہیں ہے، سواری نہیں ہے۔ اب یہ بندہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، سامان بھی اس کے اوپر ہے، بھوک پیاس بھی لگی ہے، کوئی پاس بتانے والا بھی نہیں ہے۔ اب یہ بندہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے کہ نہ جانے میرا کیا بنے گا۔ اسی پریشانی کے عالم میں اسے اونگ آ جاتی ہے، نیند آ جاتی ہے۔ پھر جیسے اس کی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ سامنے اس کی سواری موجود ہے، سامنے اس کا اونٹ موجود ہے۔ فرمایا کہ وہ کتنا زیادہ خوش ہوتا ہے کہ ابھی میری موت کی کشمکش میں تھا، زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا، تو گویا مجھے دوبارہ زندگی مل گئی ہے۔ تو جب اس سواری کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، فرمایا کہ وہ اپنی زبان سے یہ لفظ نکالتا ہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ اب کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب، لیکن وہ اتنا زیادہ خوش ہے، خوشی کی اس کو اتنی خوشی کے اندر وہ اتنا مست ہے، اتنی انتہا درجے کی خوشی ہے کہ اس کو یہ نہیں پتہ کہ میں اپنی زبان سے کیا جملہ ادا کر رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جیسا یہ بندہ خوش ہو رہا ہے۔
تو اس لیے جب بھی انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت ایسے بندے سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، اللہ رب العزت ایسے بندے سے محبت فرماتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے جیسے کہ فرمایا کہ ایک عورت ہے 20 سال اس کی اولاد نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اولاد عطا فرما دیں، اب یہ عورت کتنی زیادہ خوش ہوگی، میں کہ اس عورت سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں جب بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آ کر توبہ کرتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ جب بھی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور توبہ کے فوائد میں ایک بہت بڑا فائدہ، توبہ کے فائدوں میں ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ قیامت کے دن انسان کے خلاف 4 گواہ پیش ہوں گے جو انسان کے خلاف گواہی دیں گے۔ نمبر 1 کرامن کاتبین، انسان دنیا میں جو بھی گناہ کرتا ہے تو یہ کرامن کاتبین اس کے وہ سارے کے سارے اعمال لکھتے ہیں، نیک اعمال بھی لکھتے ہیں، گناہ بھی لکھتے ہیں۔ تو قیامت کے دن انسان کے خلاف یہ گواہ بن کر پیش ہوں گے کہ اللہ اس نے یہ گناہ کیے تھے، تو ایک کرامن کاتبین یہ انسان کے خلاف گواہ بن کر پیش ہوں گے۔ اور نمبر 2 فرمایا کہ انسان کا جو نامہ اعمال ہے جس کے اندر تمام اعمال درج ہوتے ہیں، تو قیامت کے دن یہ نامہ اعمال بھی انسان کے خلاف گواہ بن کر پیش ہوگا۔ اور جب انسان کے خلاف یہ گواہی دے گا تو انسان کیا کہے گا، مالی حاضل کتاب، اس نامہ اعمال کو کیا ہو گیا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے تو نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی چیز چھوڑی ہے، ہر ایک کو اپنے اندر محفوظ کر دیا ہے۔ تو یہ نامہ اعمال یہ بھی انسان کے خلاف قیامت کے دن گواہ بن کر پیش ہوگا۔ اور نمبر 3 فرمایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو زمین کے جس حصے پر، جس دھرتی پر گناہ کرتا ہے تو زمین کا وہ حصہ، زمین کی وہ دھرتی انسان کے خلاف گواہ بن کر پیش ہوگی۔ یومئذ تحدث اخبارہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین اس دن ساری خبریں بیان کر دے گی کہ اس بندے نے میرے اوپر کیا کچھ کیا ہے، تو یہ زمین کا حصہ بھی انسان کے خلاف گواہ بن کر پیش ہوگا۔ اور نمبر 4 فرمایا کہ انسان کے جو اعضاء ہیں، جن اعضاء کے ساتھ انسان گناہ کرتا ہے، یہ اعضاء بھی انسان کے خلاف گواہ بن کر پیش ہوں گے۔ جب یہ گواہی دیں گے تو انسان کہے گا لما شہدتم علینا، تم میرے خلاف گواہی کیوں دیتے ہو، تمہاری خاطر تو میں نے گناہ کیا ہے، تم میرے خلاف کیوں بولتے ہو؟ تو وہ اعضاء کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، آج ہمیں اسی ذات نے قوت گویائی عطا فرمائی ہے جس نے ہر چیز کو بولنا سکھایا ہے۔ تو یہ انسان کے اپنے اعضاء یہ بھی انسان کے خلاف گواہ بن کر پیش ہوں گے۔ مایا کہ یہ 4 گواہ ہیں جو قیامت کے دن انسان کے خلاف پیش ہوں گے۔ لیکن جب انسان توبہ کرتا ہے تو توبہ کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت ان 4 گواہوں کو اپنے انسان کے گناہ بھلا دیتے ہیں۔ جب انسان توبہ کرتا ہے کرامن کاتبین کو گناہ بھول جاتے ہیں، نامہ اعمال سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو صاف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح انسان کے جو اعضاء ہیں ان کو اللہ تعالیٰ گناہ بھلا دیتے ہیں، اور زمین کے جس حصے پر انسان گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس حصے کو بھی انسان کے گناہ بھلا دیتے ہیں۔ تو دیکھیں توبہ کا کتنا بڑا فائدہ ہے۔ انسان کو چاہیے کہ جب بھی انسان سے گناہ ہو تو کبھی بھی بغیر توبہ کے نہ رہے، جیسے گناہ ہو اللہ تعالیٰ کے حضور معافی مانگے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے۔ اللہ تعالیٰ بار بار توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ اور انسان کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کریم میں ہے انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ کافروں کا کام ہے، مسلمان کا کام نہیں ہے۔ بڑے سے بڑا بھی انسان سے گناہ ہو جائے تو انسان کبھی بھی مایوس نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر توبہ کریں۔ بلکہ اس سے بھی واضح الفاظ میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ اعلان کروایا کہ اے میرے محبوب آپ یہ اعلان فرما دیں، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو اگر تم سے گناہ ہو جائے، اپنے اوپر ظلم زیادتی کر بیٹھو، گناہ کر بیٹھو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں۔ بخشنے والے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والے ہیں۔ تو دیکھیں کتنی واضح طور پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انسان سے جتنا بڑا گناہ ہو جائے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ بھی بڑا عجیب ہے۔ مسند امام اعظم کے اندر کتاب التفسیر میں اسی آیت کا شان نزول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، فرمایا کہ جب حضرت وحشی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، تو شہید کرنے کے بعد ایک وقت گزرا تو ان کے دل میں اسلام کی حقانیت آئی، اسلام کی محبت ان کے دل میں آئی، اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، مسلمان ہونا چاہتا ہوں، لیکن میرے کچھ تحفظات ہیں، کچھ میرے اشکالات ہیں، اگر وہ میرے تحفظات دور ہو جائیں تو میں مسلمان ہو جاؤں گا، کلمہ پڑھ کر اسلام کے اندر داخل ہو جاؤں گا۔ تو پوچھا کون سے؟ تو سب سے پہلے انہوں نے اشکال یہ کیا کہ قرآن کریم کے اندر ہے والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر،
ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا۔ تو کہنے لگے کہ قرآن کریم کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جس نے شرک کیا ہوگا، جس نے کوئی ناحق قتل کیا ہوگا، جس نے زنا بدکاری کی ہوگی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو قیامت کے دن اس کو دگنا عذاب دیں گے، اس کو جہنم کے اندر داخل کریں گے اور ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم کے اندر رہے گا۔ تو فرماتے ہیں انی قد فعلتہن جمیعا، میں نے تو یہ سارے کام کیے ہیں، ان میں سے کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے جو میں نے کیے، تو میرے اسلام کے اندر داخل ہونے کا فائدہ مجھے کیا ہوگا؟ میں نے تو یہ سارے کام کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا اور اس کو دگنا عذاب دیا جائے گا۔ تو جب انہوں نے یہ اشکال کیا تو اسی وقت اللہ رب العزت نے جبریل امین کو نازل کیا۔ جبریل امین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہی لے کر آ گئے اور فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، مایا کہ اسے یہ کہہ دو کہ جو بندہ ایمان توبہ کرے، ایمان لے آئے اور نیک اعمال کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے تمام گناہوں کو اس کی نیکیوں سے بدل دیا جائے گا۔ اس لیے پریشان نہ ہو کہ یہ سارے کے سارے میں نے کام کیے ہیں، سارے گناہ کیے ہیں، اگر یہ ایمان لے آئیں، توبہ کر لیں، اس کے بعد نیک اعمال پر زندگی گزاریں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم سارے گناہوں کو صرف معاف ہی نہیں فرمائیں گے بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیں گے۔ جیسے ہی آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ کر ان کے پاس بھیجی کہ اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرما دی ہے۔ جب حضرت واشی نے اس آیت کو دیکھا تو کہنے لگے ان فی ہذہ الآیۃ شروطا، اس آیت کے اندر تو بہت ساری شرطیں ہیں، اس آیت کے اندر تو شرطیں ہیں، اخشا اللہ آتی بہا، کہ مجھے تو ڈر ہے کہ پتہ نہیں میں شرطوں کو پورا کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا۔ اس میں پہلی شرط یہ ہے کہ توبہ کرے، ایمان لائے، اس کے بعد یہ ہے کہ نیک اعمال پر زندگی گزارے، وہ نیک اعمال کرتا رہے، اور مجھے تو معلوم نہیں ہے کہ میں اس کے بعد نیک اعمال کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا، اس لیے اس کے علاوہ کوئی اور چیز پیش کریں، اس آیت کے علاوہ کوئی اور آیت ہے تو پیش کریں۔ جب واشی نے یہ اشکال کیا تو اللہ رب العزت نے جبریل امین کو پھر نازل فرمایا، نزل جبریل بہذہ الآیہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ رب العزت نے آیت نازل فرما دی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً لکھوا کر یہ آیت حضرت واشی کے پاس بھیجی کہ دیکھو اللہ رب العزت نے اس کا جواب دے دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن شرک کو معاف نہیں فرمائیں گے، اس کے علاوہ جس کو چاہیں گے معاف فرما دیں گے، شرک کو معاف نہیں فرمائیں گے، اس کے علاوہ جس کو چاہیں گے معاف فرما دیں گے۔ جب یہ آیت حضرت واشی کے پاس پہنچی تو کہنے لگے کہ اس کے اندر تو یہ بات موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے معاف فرما دیں، اور میرے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ مجھے چاہیں گے کہ نہیں چاہیں گے، اس لیے اس کے علاوہ کوئی آیت پیش کریں۔ فَهَلْ عِندَكَ شَيْءٌ أَوْسَعُ مِنْ ذَلِكَ، کیا آپ کے پاس اس سے بھی زیادہ کوئی وسعت والی آیت ہے تو وہ آیت پیش کریں۔ اب دیکھیں وہ اشکال پہ اشکال کر رہے ہیں، اللہ رب العزت آیت نازل فرما رہے ہیں تو اللہ رب العزت نے ایک اور آیت نازل فرما دی، ایک اور آیت نازل فرمائی، اور اللہ رب العزت نے جبریل امین کو یہ آیت دے کر بھیجی کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً یہ آیت لکھوائی اور حضرت واشی کے پاس بھیج دی۔ جب ان کے پاس یہ آیت گئی، جب اس آیت کو پڑھا تو کہنے لگے اما هذه الآیہ، ہاں یہ آیت ہے، فنعم، یہ آیت بہت اچھی ہے، اس کے اندر کوئی شرط نہیں ہے، اس کے اندر کوئی بھی شرط نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو بندہ جتنا بڑا بھی گناہ کر لے میری رحمت سے مایوس نہ ہو کیونکہ میں سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ بس یہ آیت جیسے ان کے پاس گئی فوراً آئے اور اسلام پڑھ کر فوراً کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کے اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ اب دیکھیں اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں کتنی انسان کو دیکھیں ایک امید دلائی ہے کہ بڑے سے بڑا بھی گناہ ہو جائے، بڑے سے بڑا بھی انسان سے جرم ہو جائے تو کبھی بھی انسان کو بغیر توبہ کرنے رہنا چاہیے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو کر توبہ کرنی چاہیے، اور اللہ رب العزت کی ذات سے پر امید رہنا، امید کے ساتھ رہنا، کبھی بھی اپنی امید کو منقطع نہ کرنا، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ انسان بس اوقات مایوس ہو جاتا ہے، توبہ کرتا ہے پھر اس سے گناہ ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے پھر گناہ ہو جاتا ہے، تو انسان مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے، اپنی امید اللہ تعالیٰ سے منقطع کر لیتا ہے، حالانکہ یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ کبھی بھی انسان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید اپنی منقطع نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید یہ کتنا بڑا عمل ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بندہ کبھی بھی امید نہ توڑے، یہ کتنا بڑا عمل ہے۔ مسند امام اعظم کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، وہ سوال کیا یا رسول اللہ هل يبقى احد من الموحدین فی النار، کیا موحدین میں اہل ایمان میں سے
سے کوئی بندہ جہنم کے اندر باقی رہے گا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نام، جی ہاں، رجل فی قعر جہنم، ایک آدمی ہوگا جو جہنم کے تہ کے اندر ہوگا، جہنم کی تہ میں ہوگا، اور وہ یا حنان یا منان پکارتا ہوگا۔ اس کی زبان پر یہ جملہ ہوگا، یا حنان یا منان یا حنان یا منان، جہنم کے اندر ہے، عذاب کے اندر ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کو پکار رہا ہے یا حنان یا منان۔ تو ایک دن جبریل امین کا وہاں سے گزر ہوگا، حضرت جبریل امین اس کی آواز سنیں گے۔ جب اس کی آواز سنیں گے بہت زیادہ تعجب ہوگا کہ یہ بندہ جہنم کے اندر یا حنان یا منان پکار رہا ہے، تو صبر نہیں ہو سکے گا، فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور آ کر سجدے کے اندر گر جائیں گے۔ اللہ رب العزت جبریل امین سے فرمائیں گے، اے جبریل، آج تو نے کون سی عجیب چیز دیکھ لی ہے، آج کون سی عجیب چیز دیکھی ہے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتے ہیں۔ تو جبریل امین سے پھر بھی پوچھیں گے کہ آج آپ نے کیا عجیب چیز دیکھی کہ آ کر سجدے کے اندر گر گئے ہیں؟ تو جبریل امین عرض کریں گے، باری تعالیٰ، میں نے ایک آواز سنی ہے، ایک بندہ جہنم کے اندر ہے، وہ یا حنان یا منان کہہ کر آپ کو پکار رہا ہے اور ابھی تک جہنم کے اندر موجود ہے۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ اے جبریل، جاؤ دروغ جہنم کے پاس، جن کا نام مالک ہے، مالک کے پاس جاؤ اور ان سے جا کر کہو کہ اس بندے کو جہنم سے نکال دیں، اس بندے کو جہنم سے نکال دیں۔ جبریل امین وہاں حاضر ہوں گے، جہنم کے دروازے پر دستک دیں گے، مالک جہنم باہر آئے گا، پوچھے گا، تو جبریل امین عرض کریں گے، فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فلاں بندہ جو جہنم کے اندر یا حنان یا منان پکار رہا ہے، اس کو جہنم سے باہر نکال دیں، اس کو باہر نکال دیں، اللہ تعالیٰ اس کو بلا رہے ہیں۔ تو وہ مالک جہنم کے اندر جائے گا، اور حدیث پاک میں ہے کہ اس کو جا کر تلاش کرے گا، تلاش کرنے کے باوجود بھی اس کو وہ بندہ نہیں ملے گا۔ تو مالک جہنم بڑے حیران ہو کر، بڑے پریشان ہو کر باہر آئیں گے اور جبریل امین سے کہیں گے کہ جہنم نے سانس لی ہے، جہنم نے سانس لیا ہے، وہ سانس لینے کی وجہ سے ہر چیز سیاہ ہو گئی ہے، کسی چیز کی پہچان نہیں ہو رہی، نہ پتھر کی پہچان ہوتی ہے، نہ انسان کی پہچان ہوتی ہے، نہ لوہے کی پہچان ہوتی ہے، ہر چیز سیاہ ہو گئی ہے، کسی بھی چیز کی پہچان نہیں ہو رہی۔ تو جبریل امین فوراً جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، پھر جا کر سجدے کے اندر گر جائیں گے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے، اے جبریل، اپنا سر اٹھائیے، کیا ہوا، بندے کو لے کر نہیں آئے؟ تو جبریل امین عرض کریں گے، باری تعالیٰ، مالک جہنم کہتے ہیں کہ جہنم نے سانس لی ہے اور ہر چیز سیاہ ہو چکی ہے، کسی چیز کی پہچان نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ اسے جا کر کہو کہ جہنم کے فلاں گڑھے، فلاں کونے اور فلاں پردے کے اندر وہ بندہ موجود ہے۔ تو جبریل امین دوبارہ جائیں گے، اس سے جا کر کہیں گے فلاں فلاں جگہ پر وہ بندہ موجود ہے۔ تو اب مالک جہنم اس جگہ پر جائیں گے، جب اس جگہ پر جائیں گے تو جا کر دیکھیں گے کہ وہ بندہ اوندھے منہ پڑا ہوگا اور اس کی پیشانی اس کے پاؤں کے ساتھ بندھی ہوئی ہوگی، اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوں گے اور اس کے اوپر سانپ اور بچھو مسلط ہوں گے اور وہ یا حنان یا منان پکار رہا ہوگا۔ تو مالک جہنم اس کے پاس جائیں گے، اس کو پکڑ کر اس کو جھنجھوڑیں گے، جیسے جھنجھوڑیں گے وہ سانپ اور بچھو اس سے علیحدہ ہو جائیں گے، پھر دوبارہ اس کو جھنجھوڑیں گے، جو اس کو بیڑیاں لگی ہوں گی، توک لگے ہوں گے، وہ سارے کے سارے ٹوٹ جائیں گے، پھر اس کو لے کر آئیں گے، جبریل امین کے حوالے کریں گے، جبریل امین اس کو لے کر اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر جب حاضر ہو رہے ہوں گے، جیسے فرشتوں کی جماعت کے پاس سے گزریں گے، جو بھی اس کو دیکھیں گے وہ افسوس کریں گے کہ افسوس ہے اس بندے پر، اتنا عرصہ یہ جہنم کے اندر باقی رہا، ہزاروں سال یہ بندہ جہنم کے اندر باقی رہا۔ تو خیر جبریل امین اس کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوں گے، پھر سجدے کے اندر گر جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے، اے جبریل سر اٹھائیے، پھر اس بندے سے پوچھیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے میرے بندے، تو بتا کیا میں نے تجھے اچھی صورت پہ پیدا نہیں کیا؟ تجھے کتنا خوبصورت میں نے بنایا ہے، اور کیا تیرے پاس میرے نبی نہیں آیا تھا؟ کیا میرے نبی کی تعلیمات تیرے پاس نہیں آئی تھی؟ کیا اس نے تجھے اچھی باتوں کو حکم نہیں دیا تھا؟ کیا بری باتوں سے منع نہیں کیا تھا؟ وہ ان ساری باتوں کا اقرار کرے گا، وہ کہے گا باری تعالیٰ بالکل ایسے ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، پھر تو نے گناہ کیوں کیا ہے؟ پھر تو نے یہ گناہ کیوں کیا، یہ گناہ کیوں کیا، یہ گناہ کیوں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، جب تجھے سب کچھ معلوم ہے پھر تو نے گناہ کیوں کیے ہیں؟ وہ عرض کرے گا، باری تعالیٰ گناہ کیے ہیں تو اس لیے میں جہنم کے اندر پڑا رہا ہوں، اتنے ہزار سال میں جہنم کے اندر، مجھے سزا اس کی ملی ہے کہ میں نے یہ سارے کے سارے گناہ کیے ہیں، لیکن یا اللہ ایک بات ہے کہ میں نے کبھی بھی اپنی امید آپ سے منقطع نہیں کی، میں نے کبھی بھی اپنی امید آپ سے ختم نہیں کی، میری امید پھر بھی آپ کے ساتھ لگی رہی۔ میں جہنم کے اندر پہنچ گیا، ہزاروں سال جہنم کے اندر میں نے گزار دیے، لیکن پھر بھی میری امید آپ سے ختم نہیں ہوئی، مجھے یہی تھا کہ بخشنا پھر بھی آپ نے ہے، اس لیے میں آپ کو یا حنان یا منان کہہ کے پکارتا رہا۔ اللہ رب العزت فرشتوں سے فرمائیں گے، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس بندے کو اوپر رحم کر دیا ہے، اس کے بعد اس بندے کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اب دیکھیں یہ بندہ جہنم کے اندر پہنچا، جہنم کے اندر جانے کے باوجود بھی اس کی امید اللہ تعالیٰ کی ذات سے منقطع نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید وابستہ رکھی ہے، ایک وقت آئے اللہ رب العزت اس کو جہنم سے نکال لیں گے۔ اور محدثین فرماتے ہیں کہ جب یہی حدیث حضرت امام حسن بصری
یہ وہ شخص ہے، محدثین فرماتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جو سب سے آخر جہنم سے نکالا جائے گا، یہ سب سے آخری جنتی ہوگا جس کو جنت کے اندر داخل کیا جائے گا، اور جس کا نام حناد ہوگا۔ یہ حناد نامی سب سے آخر میں دوزخ سے نکالا جائے گا اور سب سے آخر کے اندر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ لکھا ہے کہ جب امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے یہ حدیث آئی، جب حناد کا تذکرہ ہوا تو امام حسن بصری نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور فرمانے لگے کاش کہ میں حناد ہوتا، میں کہ کاش کہ میں حناد ہوتا۔ آپ کے جو متعلقین بیٹھے ہوئے تھے، شاگرد بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے حضرت یہ آپ کیسی تمنا کر رہے ہیں، وہ تو ہزاروں سال جہنم کے اندر رہ چکا ہوگا اور آپ کہتے ہیں کاش میں حناد ہوتا۔ تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو حناد ایک نہ ایک دن جنت میں تو چلا جائے گا، اس کا جنت میں جانا یقینی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ وہ بندہ جنت میں جائے گا، اور ہمیں اپنا کیا پتہ ہے، نہ جانے ہمارا خاتمہ کفر پر ہوتا ہے، ہمارا خاتمہ کیسے ہوتا ہے۔ انسان کے اعمال کا دار و مدار تو خاتمے پر ہے۔ اس بندے کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ جنت میں جائے گا، اور ہمیں اپنے خاتمے کا پتہ نہیں ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے یا خاتمہ کفر پر ہوتا ہے، اس لیے فرمایا کاش کہ میں حناد ہوتا۔ تو یہ سب سے آخری جنتی ہوگا جو جنت کے اندر جائے گا، اور کس وجہ سے گیا، کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کیا، کہ اس نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی امید وابستہ رکھی ہے، کبھی اپنی امید کو ختم نہیں کیا۔ اس لیے انسان کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جب بھی انسان سے گناہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرے۔ لوگوں سے گناہ ہوتا ہے، ہم سے گناہ ہوتا ہے، کیا کرتے ہیں، دوسروں کو جا کر بتاتے ہیں، دور فخر کے بتاتے ہیں، واہ واہ کے بتاتے ہیں، میں نے یہ کام کیا، میں نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا۔ حالانکہ گناہ کسی اور کو نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کو پیش کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اعتراف جرم کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو اعتراف جرم یہ بہت زیادہ محبوب ہے۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں کہ وہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، معتبر ہے یا غیر معتبر ہے، لیکن ہے سبق آموز۔ اسی بات پر ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو بندہ کتنا زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی کہ باری تعالیٰ میں اپنی امت کا سب سے زیادہ گناہ گار بندہ دیکھنا چاہتا ہوں، اپنی امت کا سب سے بدترین بندہ دیکھنا چاہتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میری امت کا سب سے بدترین بندہ کون ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ، صبح کے وقت سب سے پہلے جس آدمی پر تمہاری نگاہ پڑے تو سمجھ جانا کہ یہ آپ کی امت کا سب سے بدترین آدمی ہے۔ اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام انتظار میں ہیں، جیسے صبح ہی باہر نکلے تو ایک شخص کے اوپر نظر پڑی، ایک شخص آ رہا ہے اور اپنے بچے کو اپنے کندھوں پر بٹھایا ہوا ہے اور جنگل کی طرف جا رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ کر سمجھ گئے کہ یہ میری امت کا سب سے بدترین آدمی ہے، میری امت کا سب سے گناہ گار آدمی یہ ہے۔ جب اس کو دیکھ لیا پھر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے کہ باری تعالیٰ میں چاہتا ہوں کہ میں نے اپنی امت کا سب سے بدترین بندہ دیکھ لیا، اب میں اپنی امت کا سب سے بہترین بندہ بھی دیکھوں، سب سے نیک بندہ بھی دیکھوں، تو مجھے میری امت کا سب سے نیک بندہ بھی دکھا دیجئے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ شام کو سب سے پہلے جس آدمی پر نگاہ پڑے تو سمجھ جانا کہ آپ کی امت کا سب سے بہترین آدمی ہے، یہ سب سے بہترین اور سب سے نیک آدمی ہے۔ اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام انتظار میں ہیں، جیسے شام ہوئی تو شام کو سب سے پہلے نظر پھر اسی آدمی پر پڑی ہے جس پر صبح نظر پڑی، شام کو سب سے پہلے اسی بندے پر نظر پڑی ہے۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ کر حیران ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے کہ باری تعالیٰ یہ کیا معاجرہ ہے کہ صبح کے ایک آدمی بدترین ہے اور شام کو وہی آدمی بہترین کیسے بن گیا؟ جب میں نے دعا کی سب سے بدترین بندہ دیکھنا چاہتا ہوں تب بھی آپ نے یہ بندہ مجھے دکھایا، اور جب میں نے دعا کیا کہ سب سے بہترین آدمی دیکھنا چاہتا ہوں تب بھی آپ نے مجھے یہ بندہ دکھایا۔ تو یہ معاملہ کیا ہے کہ صبح کے ایک بندہ بدترین ہے، شام کو وہی بندہ بہترین بن گیا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ، جب یہ صبح جنگل کی طرف گیا، اس کا بچہ اس کے کندھے پر بیٹھا ہوا تھا، تو اس کے بچے نے اس کے اپنے والد سے پوچھا کہ ابا جان یہ جو اتنا بڑا جنگل ہے کیا اس جنگل سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ تو اس کے والد نے کہا ہاں بیٹا، یہ جنگل سے بڑے دیکھو یہ پہاڑ ہیں، یہ جو دائیں بائیں پہاڑ ہیں یہ اس جنگل سے بھی بڑے ہیں۔ پھر اس بچے نے سوال کیا ابا جان ان پہاڑوں سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ تو اس کے والد نے جواب دیا ہاں بیٹا، یہ دیکھو آسمان ان پہاڑوں سے بھی بڑا ہے، اب پہاڑوں سے بھی بہت اونچا آسمان ہے، بہت بڑا ہے۔ پھر اس بچے نے دوبارہ سوال کیا کہ ابا جان کیا آسمان سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ کہتے ہیں جب اس نے یہ سوال کیا اس کے چہرے پر مایوسی چھا گئی، ناگواری کے آثار آ گئے۔ وہ کہنے لگا ہاں بیٹا، اس آسمان سے بڑے تیرے والد کے گناہ ہیں، اس آسمان سے بڑے تیرے والد کے گناہ ہیں۔ پھر کہتے ہیں بچے نے پھر سوال کیا، پھر سوال ابا جان کیا آپ کے گناہوں سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ اب اس کے چہرے پر خوشی کے آثار آ گئے، خوش ہو گیا، کہنے لگا ہاں بیٹا،
تیرے والد کے گناہوں سے اللہ تعالیٰ تیرے والد کے گناہوں سے بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت تیرے والد کے گناہوں سے بھی بڑی ہے، ساری کی ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی ہے۔ کہتے ہیں جب اس نے یہ اقرار کیا، جب اس نے اعتراف کیا، اصل تو وہ میرے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہا تھا، اپنے جرائم کا میرے سامنے وہ اعتراف کر رہا تھا، تو جب اس نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا اور میری رحمت سے امید رکھی تو میں نے اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا ہے۔ تو سب سے پہلے سب سے زیادہ گناہ اس کے تھے، سب سے بدترین آدمی تھا، جب اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدلا، اب سب سے زیادہ نیکیاں بھی اس کی ہو گئی ہیں تو سب سے بہترین آدمی بھی یہ بن گیا ہے۔ تو دیکھیں اعتراف جرم اللہ رب العزت کو کتنا پسند ہے، اس لیے انسان سے جب بھی گناہ ہو جائے، جب بھی کوئی خطا ہو جائے، جب بھی کوئی جرم ہو جائے تو انسان مایوس نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو، اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہو کر، اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ تو توبہ کے حوالے سے میں نے چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت جن لوگوں سے محبت فرماتے ہیں ان میں سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اس بندے کا تذکرہ فرمایا ہے جو اللہ تعالیٰ سے بار بار توبہ کرتا ہے، بار بار توبہ کرتا ہے، بہت زیادہ توبہ کرتا ہے۔ اور جب انسان توبہ کرتا ہے تو توبہ کرنے کی وجہ سے انسان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، اور قیامت کے دن انسان کے خلاف جو گواہ پیش ہوں گے توبہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان گواہوں کو انسان کے گناہ بھلا دیتے ہیں۔ اور آخر میں یہ بات عرض کی ہے کہ انسان سے جتنا بڑا بھی جرم ہو جائے، جتنا بڑا بھی گناہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے، کبھی بھی اپنی امید اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ سے منقطع نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی ان تمام باتوں کو سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔